السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد ریم خان اور میرا ساتھ دیں گے عمر فاروق. آج کے پروگرام میں ہم عمر صاحب سے دینی مدارس کے بارے میں ایک ایکسکلوسیو خبر پر بات کرنے جا رہے ہیں. پروگرام کے دوسرے حصے میں بات ہوگی ہمارے اپنے بارے میں. جی ہاں, ہم پاکستانی میڈیا پر بات کریں گے. اور پروگرام کے آخر میں فرانس میں ثقافتی مسائل موضوع بحث برکینی پر بات ہوگی. عمر صاحب, ایک ایکسکلوسیو آپ کی طرف سے. اچھا, اس میں جو خبر ہے نا وہ تو اتنی سی ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو 5 سیکٹ بیسڈ آرگنائزیشنز ہیں مدرسوں کی, ان کو ایجوکیشنل بورڈ کا آفیشیل سٹیٹس دے دیا جائے گا. یہ گورنمنٹ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا ہے. اگرچہ ابھی تک پرائم منسٹر کی طرف سے حتمی منظوری نہیں دی گئی, لیکن نچلی سطح پہ یہ فیصلہ, جو کمیٹی بنی تھی اس کی سطح پہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے. اور اس کا جو نتیجہ ہوگا, جو امپلیکیشن اس کی یہ ہوگی کہ وہ جو ڈگری ایشوئنگ اتھارٹی ہے وہ بن جائیں گے یہ 5 سیکٹ بیسڈ جو آرگنائزیشنز ہیں. یعنی وہ ڈگری ایشو کر سکیں گے اپنے طالب علموں کو, اور وہ ڈگری ریکگنائزڈ ہوگی ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے. اب جو کمیٹی کے اراکین ہیں, جو پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنائی تھی مدرسہ ریفارمز کے اوپر, وچ از پارٹ آف دا لارجر نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے, اس نے ان کے بہت سے جو اراکین ہیں انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سیکٹ بیسڈ آرگنائزیشن کو آپ آفیشیل سٹیٹس دے دیں گے. اب ان میں جو آرگنائزیشنز ہیں نا, جو تنظیمات المدارس دینیہ کا حصہ ہیں, 5 آرگنائزیشنز ہیں جن سے گورنمنٹ کافی عرصے سے مذاکرات کر رہی ہے اس ایشو پہ. وہ بیسک ایشو جو ہے نا وہ رجسٹریشن کا ہے کہ گورنمنٹ, انٹیریئر منسٹری اور انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم نے رجسٹریشن کرنی ہے مدرسوں کی, اور تمام ڈیٹا بیس بنانا ہے تاکہ اگر کوئی یہ مطلب سچویشن بنے ٹیررزم کے حوالے سے تو ہمارے پاس ڈیٹا بیس انفارمیشن کمپلیٹ ہو مدرسوں کے بارے میں. عمر صاحب, اگر ہم ایک قدم پیچھے لیں اور یہ دیکھیں کہ اب جو ہمیں مدارس کے ریفارم میں کچھ ہمیں مسائل نظر آ رہے ہیں. مدارس کیوں ہیں سر آپ کے ملک میں؟ 1947 میں 300 سے کم تھے, 2016 میں اب پتہ چل رہا ہے کہ 25,000 سے زیادہ مدارس آپ کے پہلے میں سٹوری اپنی کمپلیٹ بتائیں سر. نہیں, میں سٹوری یہ ہے کہ اس میں 5 آرگنائزیشنز ہیں. وفاق المدارس العربیہ, یہ دیوبندی مدرسوں کی تنظیم ہے. تنظیم المدارس پاکستان, یہ بریلوی مدرسوں کی تنظیم ہے. وفاق المدارس الشیعہ, وفاق المدارس السلفیہ, یہ اہل حدیث مدرسوں کی تنظیم ہے. ایک رابطہ المدارس الپاکستان, یہ جماعت اسلامی والوں کے جو مدرسے, 3-4 ہزار ان کے بھی مدرسے ہیں. اب ان سب کو اگر آپ آفیشیل سٹیٹس دے دیتے ہیں تو یہ سیکٹ بیسڈ آرگنائزیشنز ہیں. جو کمیٹی کے اراکین کی طرف سے جو مخالفت ہو رہی ہے نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو سیکٹ بیسڈ آرگنائزیشن کو ڈگری ایشوئنگ اتھارٹی دے دیں گے, یعنی آپ ان کو سرکاری درجہ دے دیں گے. جو لارجر ایم ہے نیشنل ایکشن پلان کا کہ آپ نے فرقہ واریت کو ہوا نہیں دینے دینی, اس سے کلیش کر رہا ہے. اب یہ ایک سچویشن یہاں بنی ہوئی ہے. جو یہ کمیٹی کے اراکین نے جب حکومت کے جو وزیر تعلیم ہیں بلیغ الرحمان صاحب, ان کو یہ بتایا کہ جی ہمارا یہ اعتراض ہے, تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے ان سے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کیا ہوا ہے مدرسوں کی تنظیموں کے ساتھ کہ ہم آپ کو آفیشیل سٹیٹس دیں گے, اور اس ایم او یو کی وجہ سے ہمیں ان کو آفیشیل سٹیٹس تو دینا پڑے گا. اب ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اور یہ شرط بھی ہے مدرسوں کی طرف سے کہ اگر ہم رجسٹریشن میں آپ کی مدد کریں گے, جو انٹیریئر منسٹری اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر ہم رجسٹریشن میں آپ کی مدد کریں گے تو اس شرط پہ کریں گے کہ آپ ہمیں آفیشیل سٹیٹس دیں. تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے. اب آپ جو بات کرنا چاہ رہے تھے جناب. نہیں عمر صاحب, میں تو آپ کی اس سٹوری بڑی دلچسپ ہے, لیکن اس میں بھی اگر ہم 1-2 قدم پیچھے لیں, مدارس کیوں ہیں سر 47 میں 300 سے کم, 2016 میں 25,000 سے زیادہ.
وہ اس لیے کیونکہ ایک ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے. جی رپورٹ بنائی ہے, ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اس معاشرے میں بھی ابھی بھی مذہبی امور کی طرف ایک خاص رجحان ہے, ٹھیک. اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ آپ کے جو اسکولوں کا اتنا برا حال ہو چکا ہے, ادھر گائے بھینس ساتھ بچہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے, نہ چھت ہوتی ہے نہ کھانا ہوتا ہے. مدرسے میں لیکن مدرسے میں آپ کو کھانا بھی دیا جاتا ہے, ڈسپلن بھی کیا جاتا ہے, ایک اوپر چھت بھی ہوتی ہے, اور اس معاشرے میں ان مدرسوں کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. لیکن آپ اس سوشل لیول پہ کنٹریبیوشن ہے, آپ کہہ لیکن سکتے ہیں آپ اب اس سیلینٹ پوائنٹ پہ آ گئے ہیں, سیلینٹ پوائنٹ پہ آپ آ گئے کہ یہ جو تفریق کرنا ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے. کیونکہ اگر میں ایک 6 سال 7 سال کے امپریشنیبل بچے کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ عمر صاحب کے فرقے کے بنیاد پہ یا میرے فرقے کے بنیاد پہ اس کو ایک فرق نظر سے دیکھیں, تو آپ اس معاشرے میں فرقہ واریت کی آگ ہر طرف لگا رہے ہیں. تو سیکٹیرینزم جو ہے اس پورے معاشرے میں یہ ایک سر میرے مطابق بہت خطرناک ہے جی, بہت خطرناک ہے, اس میں کوئی نہیں. جی لیکن اصل میں جو بات پھنسی ہوئی ہے نا وہ رجسٹریشن کے حوالے سے ہے. اب دیکھیں نا, یہ 2005 کا جو لنڈن کا بومنگ ہے اس کے بعد انٹرنیشنل پریشر بہت آیا تھا. یہ وہ واقعہ ہے جس کے بعد مدرسوں کے حوالے سے انٹرنیشنل پریشر آیا تھا یورپ کی طرف سے, امریکہ کی طرف سے, کیونکہ وہ پاکستانی مدرسوں کی طرف ٹریس بیک ہوئے تھے. میری ایک بہت سینئر گورنمنٹ آفیشل سے, انٹیریئر منسٹری کے آفیشل سے بات ہوئی, وہ کہتا ہے کہ زیادہ تر جو ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں پچھلے 3-4 سالوں میں وہ ٹریس بیک ہوئے ہیں مدرسوں کی طرف. ٹھیک عمر صاحب, اس میں گنجائش بہت ہے, ان سارے جو مدارس کا نظام ہے گنجائش حد سے زیادہ ہے. لیکن اگر آپ 1954 کی منیر رپورٹ بھی دیکھیں, اس میں آپ کے جسٹس منیر, جسٹس کیانی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو سارے اتنے بڑے بڑے عالم تھے, فرق مدارس سے ان کا تعلق تھا, وہ اس بات پہ اتفاق نہیں کر سکتے تھے کہ مسلمان ہوتا کیا ہے, اور نہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار تھے. لمبی بحث کی بات نہیں ہو رہی سر, آپ کی جو ساری جو ایکسکلوسیو سٹوری کا جو بنیاد تھا وہ یہ تھا کہ شاید فرقوں کی بنیاد پہ یہ ڈویژنز قائم ہوں, اور یہ بہت اس معاشرے کے لیے خطرناک ہوگا. ایک ایسا معاشرہ جس کو پہلے سے ہی فرقہ واریت نے اتنا زیادہ تباہ کیا ہوا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ سبق نہیں سکھانا چاہیے کہ فرق نظر سے آپ دیکھیں. جو گورننگ تھاٹ ہے نا اس وقت, جو گورننگ تھاٹ ہے مدرسوں کے حوالے سے, وہ انٹیریئر منسٹر چودھری نثار علی خان کی ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مدرسوں کو پارٹ آف دا سولوشن بنانا چاہتے ہیں, پارٹ آف دا پرابلم نہیں بنانا. لیکن پارٹ آف دا سولوشن میں بنانا, اس میں ایک اور بھی چیز ہے. ایک اور چیز یہ ہے کہ تعلیم کا مقصد ہوتا ہے اندر کا انسان جگانا. مدرسہ آپ کا پارٹ آف دا سولوشن صرف تب بنے گا جب آپ اس بچے کو مذہبی علوم اپنی جگہ, مذہبی علوم اپنی جگہ, آپ ان کو سماجی علوم, ان کو ریاضی, یہ سارے یہ جو باقی چیزیں ہیں سیوک سمجھائیں, کہتے ہیں کہ اگر باقی سبجیکٹس پڑھائیں. ایکسپرٹ بنا دیں گے, جتنا ٹیررسٹ آ رہا ہے وہ کمپیوٹر ایکسپرٹ ہے. تو یہ عمر صاحب, یہ کمپیوٹر ایکسپرٹ آپ کہاں چلے گئے؟ میں سوشل سائنسز کی بات کر رہا ہوں, آپ کمپیوٹر ایکسپرٹیز. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ کس طرح بنانے کی کوشش کر رہے ہیں مدرسے کو پارٹ آف دا سولوشن. ایک ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں, ایک پرفارما بنا رہے ہیں, نادرا نے وہ پرفارما بنایا اور وہ تقسیم کیا تمام مدرسوں میں, اور ایک ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں انٹیریئر منسٹری میں جس میں کمپیوٹر. بہت اچھی بات ہے سر, یہ ساری رجسٹریشن اور ڈیٹا بیسز کی بات ہو گئی, لیکن ہم اس پہ اتفاق کر سکتے ہیں کہ کچھ بنیادی باتیں ہیں مدارس کے بارے میں. آپ ان بچوں کو باقی جو سوشل سائنسز ہیں وہ بھی پڑھائیں, اور یہ جو فرقہ واریت کی طرف آپ جا رہے ہیں, مدارس کا آپ کے معاشرے میں بے تحاشا کنٹریبیوشن ہے. آپ کا جو لبرل طبقہ ہے اس کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مدارس ایک وجہ سے ادھر ہیں, باقی جو عوام ہیں ان کو عظیم و شان سکول نہیں فراہم. تو ریاست کو اس گنجائش کو میٹ کرنا چاہیے. بتاؤں کہ مدرسوں میں اگر آپ جائیں نا تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم آلریڈی ٹیچنگ سوشل سائنسز already. سر واٹ سوشل سائنس ہے سر, میں بھی انہی مدارس میں گیا ہوا ہوں, آپ بھی انہی مدارس میں گئے ہوئے ہیں. واٹ سوشل سائنس ہے سر؟ مطلب وہ آپ کو میں بتاتا ہوں, ایک سیگمنٹ ہے اس میں سوشل سائنس صرف فرقہ ہی ہے سر, سیکٹ بیسڈ ہی ہے جو سوشل سائنس پڑھا رہے ہیں. یہ مسئلہ نہیں ہے, اس سے آپ ہٹا نہیں سکتے نا ان کو. جو بیسک جو تعلیم دی جا رہی ہے نا مدرسوں کے اندر وہ سیکٹ بیسڈ تعلیم ہے. جو ان کا سلیبس ہے نا, مطلب اس میں negation of opposing sect
is a basic part of the syllabus. اور یہ مسئلہ ہے نا عمر صاحب, اس بات پر ہم اتفاق کر سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے اور اس کو ریفارم کرنے کی سخت ضرورت ہے. شو کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے یہ جو پچھلے کچھ دنوں میں ہلچل نظر آ رہا ہے, اس میں میڈیا کا کیا کردار ہے اور کیا میڈیا بھی اب تعمیری بات کر سکتی ہے کہ نہیں. رائٹ آفٹر دس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہوگی میڈیا کے کردار پہ اور اس سے زیادہ اہم میڈیا کی کارکردگی پر. عمر صاحب, دو رائے کے پہلے شو میں آپ کا تعارف کرایا تھا کہ عمر صاحب, حالانکہ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں میرے حساب سے, کہ آپ ایک طویل صحافتی تجربہ رکھتے ہیں. اس تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے سر, یہ آپ کے ساتھی کیا کر رہے ہیں؟ یہ اس طرح عوام کو باشعور بنائیں گے, باخبر کریں گے, مجھے سمجھ نہیں آئی. نہیں, اصل میں سب سے بڑا مسئلہ جو میڈیا ابھی فیس کر رہا ہے نا, میرا خیال ہے پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا دونوں, وہ شاید یہ فیس کر رہے ہیں کہ ایڈیٹوریل کنٹرول جو ہے نا وہ بہت ویکن ہو گیا, بہت کمزور پڑ گیا ہے. یہ بلکہ ایڈیٹر کا جو ادارہ ہے نا وہی ویک ہو گیا, بہت ویک ہو گیا, بلکہ کئی آرگنائزیشنز میں تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. سر نہیں, یہ تو آپ نے شاید ایڈیٹر کو بھی ایک فرشتہ سوچا ہوا ہے, ایڈیٹر ہی بیچ میں شرارت ڈال رہا ہوتا ہے کئی بار. سر ایسی بات نہیں ہے. نہیں, وہ تو آپ میرا خیال ہے آپ کا ویو پوائنٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ لائر بائی پروفیشن ہیں, آپ اخبار کو ایک بڑے ڈفرینٹ نظر سے دیکھتے ہیں اور بڑا امپورٹنٹ آپ کا پرسپیکٹیو ہے. لیکن میں ایک ہسٹوریکلی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایڈیٹر جو ہے نا دنیا بھر میں فلٹر کا کام کرتا ہے. وہ یہاں کیوں نہیں فلٹر کر رہا؟ یہاں کرتا ہے نا, کرتا رہا ہے, ایک عرصے تک کرتا رہا ہے. اس کی سر کون سے عرصے تک, مجھے بہت سی آرگنائزیشنز میں بہت سے عرصے تک فلٹر کا کام کرتا رہا ہے. را انفارمیشن آتی ہے, سنتے آ رہے ہیں کہ 70s میں بھی 80s میں بھی آپ کے جو سارے بڑے بڑے ایڈیٹر تھے سر بالکل ہی ریاست کی لائن کو ٹو کر رہے تھے. نہیں, ریاست کی یہ بالکل غلط بات ہے. چلیں آپ بتائیں نا, سمجھائیں مجھے. آپ کہیں کہ میں ریاست کی لائن کو بالکل ٹو نہیں. پاکستانی جرنلزم کی ٹریڈیشن یہ رہی ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ ڈیفائی کیا. ٹھیک ہو گیا, اس کے لیے کوڑے بھی کھائیں. ٹھیک, اور بہت سے لوگ ابھی زندہ ہیں, کیا آج جرنلزم کر رہے ہیں, کیا آج اور کل بھی اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفائی کر رہی ہے. عمر صاحب معذرت کے ساتھ جناب, 2008 سے میں یہ سنتا آ رہا ہوں کہ جی ابھی حکومت گئی, 5 منٹ میں گئی, 10 دن میں گئی, اور 2016 میں بیٹھ کے میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں ود کنوکشن کہ آپ کی ایک ڈیڈ لائن پوری نہیں ہوئی. ہاں بالکل, ایک ڈیڈ لائن پوری نہیں ہوئی. اور یہ کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے ہم مقابلہ کرتے ہیں, عمر صاحب ایک یہ کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہم مقابلہ کرتے ہیں, اگر آپ ابھی ٹی وی آن کریں سر تو بات جمہوریت کی ایک ایسے اس انداز میں ہو رہی ہوتی ہے جیسے یہ ایک بیماری ہے اور اس بیماری سے ہمیں نجات چاہیے. وہ جب کسی عام آدمی کو بھی انٹرویو کریں تو وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی جمہوریت نے ہمیں کچھ نہیں دیا. اور حقیقت یہ ہو سکتی ہے کہ شاید کچھ نہ دیا ہو, لیکن آپ کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں بہت بڑے, ان کا ایک بڑا اینٹی ڈیموکریٹک سلانٹ نظر آتا ہے, واضح ہوتا ہے کئی بار. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ دیکھیں یہ ٹیلی ویژن چینلز کے آنے سے پہلے ایڈیٹر کا جو ادارہ ہے نا وہ ویک ہونا شروع ہو گیا تھا. اس کی 2 بڑی وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں. سر ان وجوہات سے بالکل پہلے سر ہمارے ساتھ مبشر زیدی صاحب ہیں, آپ کی طرح سر بڑے سینئر صحافی ہیں اور ڈان نیوز کے ذرا ہٹ کے شو پہ کو ہوسٹ بھی ہیں. جی مبشر صاحب ویلکم سر. بہت شکریہ اسد اور عمر, آپ دونوں کو میں سن رہا تھا اور بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے. ظاہر ہے میرے دل کو بھی لگتی ہے کیونکہ ہم بھی یہی رونا رو رہے ہیں کب سے کہ آج کل میڈیا میں یہ ہو گیا ہے ایدر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس. تو کوئی جو بیلنسنگ لائن ہے نا وہ ہم تو نہیں کر رہے. اب کل کی مثال دیکھ لیں, ہر ٹی وی چینل پہ کوئی کہہ رہا ہے جی ستمبر میں ستمگر, کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ستمبر میں مارچ. حالانکہ سب کو پتا تھا
के कुछ नहीं होगा, उनका राइट है पीटीआई का, वो प्रोटेस्ट करें, बिल्कुल करें। हुकूमत ने ओवर रिएक्ट किया, मतलब शेख रशीद साहब एक सीट वाले मुबशर साहब के शायद उन्हीं पे वाजिब है, मीडिया हाउसेस पे ही वाजिब है कि आप उस स्टेट कंट्रोल को फिल्टर आउट करें और एक अपनी एक बैलेंस्ड ओपिनियन फिर आगे लोगों को फ्राहम करें। या वो मुझे एक अंग्रेजी का एक मुहावरा याद आ रहा है जर्नलिज्म के बारे में, वेस्टर्न मीडिया में बहुत इस्तेमाल होता है कि पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द हॉर्नेट। चले उमर साहब, ये आपने अच्छी बात की, लेकिन मुझे एक और मुहावरा उसी जर्नलिज्म के मुतालिक याद आता है कि इफ़ आई रीड द न्यूज़पेपर if I don't read the newspaper, I am ill-informed. If I read the newspaper, I am misinformed. शायद हम इसी पे थोड़ा सा ये आपका, मैं पहले कह चुका हूँ कि आपका जो रवैया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, लेकिन उमर साहब आप तो कह रहे हैं हम डट के लड़ते हैं, हम एस्टैब्लिशमेंट से डट के लड़ते हैं, हम ये करते हैं। जब आप 2008 से कह रहे हैं हर 10 दिन की हुकूमत गिरने वाली है, सर आपकी जो मीडिया ने जो ये अपनाया है, बड़े कम मीडिया हाउसेज हैं, बड़े कम मीडिया हाउसेज हैं। सीरियस जर्नलिस्ट को प्रेडिक्ट करते हुए नहीं देखा चले उमर साहब हुकूमत गिर रही है, मैंने किसी सीरियस जर्नलिस्ट नहीं, वो इसलिए क्योंकि जिस दिन वो हुकूमत की इस तरह की प्रेडिक्शन दे देते हैं तो आप जैसे फिर सहाफी कहते हैं कि भाई वो तो अब नॉन सीरियस है, उसकी तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन इसमें ये भी तो है उमर, एक तो आपने अंग्रेजी का मुहावरा इस्तेमाल किया, उसका मैं उर्दू मुहावरा आपको बता दूं जो आजकल यहाँ की सहाफत के बारे में कि हर शाख पे उल्लू बैठा है। तो आप जो कह रहे हैं सीरियस जर्नलिस्ट नहीं है मेरे भाई, जो लाइमलाइट में आपके जर्नलिस्ट हैं वो जाहिर है कहीं ना कहीं एडिटर्स भी रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सीनियर एडिटोरियल पोजीशंस पे भी रहे हैं। वो बात कर रहे होते हैं कि जी मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूं कि ये हो जाएगा फलां का, ये जो है ना उधर सीक्रेट मीटिंग्स हो रही हैं। भाई वो खबर जिसको आप कोर्ट ऑफ लॉ में या वैसे भी अपने कॉन्शियंस के मुताबिक अगर आप विदाउट एविडेंस साबित नहीं कर सकते तो आप उसमें बिल्कुल एम्बिग्विटी रखते हैं। हमें तो ये सिखाया गया है कि अगर आपके पास 100% एविडेंस मौजूद हैं फिर भी आप एग्जिट क्लॉज रखें। बिल्कुल दुरुस्त बात की। ब्रेक के बाद अभी हम मुबशर जैदी साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे और इख्तिलाफ से इत्तेफाक तक पहुंच भी जाएं राइट आफ्टर दिस। वेलकम बैक टू दो राय। बात हो रही थी मीडिया की कुछ कार्रवाइयों पे। उमर साहब और मुबशर साहब दोनों सीनियर सहाफ़ी अब हैं। मैं आप दोनों से ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो मीडिया है ये महकमा मौसमियात तो नहीं बन गया कि जब बारिश का वो कहते हैं कि जी बारिश होने को जा रही है, बारिश नहीं होती। आज सुबह आप इस्लामाबाद आ जाएं सर, कल आप भी और मुबशर साहब भी फ़र्क चैनल्स पे बात कर रहे थे, तज्जिया दे रहे थे कि जी कल कादरी साहब शायद छा जाएं, शायद सुनामी आ जाए। सोशल मीडिया पे आदमी जाता था, उस पे था हैशटैग खान विंस लाहौर। कन्वेंशनल मीडिया खोलता था, उस पे था कि जी वही सर आप वाली डेडलाइंस चल रही थी जो हम 2008 से सुन रहे हैं कि जी 5 मिनट 10 दिन 11 दिन 6 माह में हुकूमत गई और कुछ भी नहीं। मैं इसका मुख्तसर सा जवाब दूंगा। मेरा ख्याल है आज मुबशर साहब को हमने बुलाया तो उनको ज्यादा अवेल करें कि वो उनसे आप बात कर सकें। ये एक पॉलिटिकल जवाब दे रहा हूं कन्वीनियंटली जो है ना मेरे ऊपर उमर साहब आपका मुख्तसर जवाब ये था कि मुबशर साहब जवाब देंगे। नहीं मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मेरी जवाब सुने तो सही ना यार। जी हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक पॉलिटिकल कल्चर इस्लामाबाद का बन चुका है और ये 1990s ये मुबशर ने ये सारा पीरियड देखा हुआ है, उनको पता है बहुत अच्छी तरह कि ये कल्चर किसने बनाया, किस तरह बनाया, किसने बनाया। नहीं ये सर ये वैसे मैं पहले से सर अगर थोड़ी सी प्रेडिक्शन मैं कर सकूं कि आप जिस तरफ इशारा करने वाले हैं वही है सर जहां आपने कल किया था और परसों भी यार यहाँ पर ना एक कॉमन रिफ्रेन है जर्नलिस्टों का कि आप उनसे बात करें ना कि क्या हो रहा है और जी वो पिंडी वाले बड़े गुस्से में, बहुत गुस्से में उमर साहब हुकूमत के बहुत खिलाफ हो गए। उमर साहब घूम फिर के आप वापस रावलपिंडी आ गए सर। कॉमन रिफ्रेन है जर्नलिस्टों का। मुझे ये बता दें सर, अभी एक चैनल है सर जो एक ब्रेकिंग न्यूज की वो टिकर चला रहा है और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बाकी चैनल्स का जो ब्रेकिंग न्यूज है वो गलत है। इसमें भी सर पिंडी शामिल है, बताएं।
نہیں یہ کلچر بنا ہے نا یار, یہ ایک کلچر ریفلیکٹ کر رہا ہے, میڈیا ایک پولیٹیکل کلچر کو ریفلیکٹ کر رہا ہے ٹھیک ہو, جس میں پولیٹیکل انسرٹینٹی از پارٹ آف پولیٹیکل. مبشر صاحب مجھے کچھ خاص اس جواب کی سمجھ نہیں آئی, شاید آپ تھوڑا سا مجھے کر سکتے ہیں. میں اس میں دیکھیں میرے خیال میں نا, دیکھیں ایک تو ریٹنگز کی دوڑ ہے کہ جتنے زیادہ آپ جنگوسٹک ہوں گے, جتنی زیادہ آپ خوفناک جو ہے نا سینیریوز پریزنٹ کریں گے, چاہے کیونکہ آپ کو اس دن کے شو کی ریٹنگ چاہیے نا, اگلے دن آپ آ کر کے کوئی وہ کر دیں گے کہ جی کل میں نے آپ کو یہ کہا تھا لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اس وجہ سے یہ نہیں ہو سکا, ورنہ پلان بالکل ریڈی تھا. تو وہ ہم لوگ جو ہے نا ریٹنگ سے ٹی آر پی جنہیں کہتے ہیں اس میں بھی پھنس گئے ہیں. اور یہ مطلب آپ دیکھیں کہ جس اینکر کو جو ہے ریٹنگ چاہیے ہوتی ہے نا, وہ شیخ رشید کو بلا لیتا ہے اور شیخ رشید سے 1 گھنٹے کا انٹرویو کر کے خود سائٹ پہ بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے شیخ صاحب جی آپ شروع ہو جائیں. شیخ صاحب کو پتا ہے اس نے کیا سوال کرنے ہیں, شیخ صاحب اس کو ایک جوسی سی سٹوری سناتے ہیں, ایک سینیریو کھینچتے کہ بس جی میں آپ کو بتا رہا ہوں ستمبر میں یہ حکومت گئی. اس کی بیس پہ ایک چینل نے ستمبر میں ستمگر کر کے جو ہے نا ایک پوری کیمپین چلا دی, لائیو ٹرانسمیشن چلا دی 1 دن پہلے سے ہی, یعنی پرسوں سے, اور کہا جی یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. اور لیکن اب مبشر صاحب میں ایک عام شہری ہوں, میں چاہتا یہ ہوں کہ میں جب ٹی وی کو دیکھوں یا میں اگر سوشل میڈیا پہ آؤں تو شاید میری اویئرنیس میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے. کل بحیثیت عام شہری جب سوشل میڈیا آپ آن کریں تو سر انہوں نے ہنگیرین ریولوشن کی تصویر دکھاتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھیں جی عمران خان صاحب کی سونامی لاہور پہ چھا گئی ہے. سر یہ چھوڑیں کہ وہی ملک نہیں, وہ تو کسی اور کانٹیننٹ پہ پہنچ گئے تھے سر, وہ یورپ تک پہنچ گئے تھے. میں اگر ٹی وی آن کروں سر تو بریکنگ نیوز یہ ہے کہ جی باقیوں کا جو بریکنگ نیوز ہے وہ غلط ہے. مجھے یہ بتائیں سر کہ ویئر شوڈ آئی گو فار سینٹی, ویئر شوڈ آئی گو فار اویئرنیس؟ یہی تو پرابلم ہے. اور آپ جو ہیں اگر عام شہریوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو میرے بھائی قصور تو آپ کا بھی ہے نا. آپ بھی وہی چیز چسکے لے کے دیکھتے ہیں اور پھر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ گپے مارتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں فلاں, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اندر کی خبر یہ ہے اور وہ ہے. ظاہر ہے تو یہ ہمارا ایک قومی مزاج بن گیا نا. اینڈ بیکاز آف ایسے ٹینیورز, خاص طور پہ مشرف کے ٹینیور میں یہ بہت ہوا کہ جی پولیٹیشنز کرپٹ ہیں, پولیٹیشنز یہ ہیں, جس کی بنا پر عوام جو ہے وہ اے پولیٹیکل ہو گئی. ٹھیک ہے, اب جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی, جمہوریت ایک گالی بن کے رہ گئی نا, وہ جی جمہوریت وہی سر کہ جمہوریت ایک بیماری ہے, اس سے ہمیں نجات ہو. لیکن مبشر صاحب کیا پھر یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ایشو ہے کہ جی اگر قوم اس طرح چسکے لے رہی ہے تو سپلائی بھی اس کا جو دینے والے ہیں, جو ان کو دکھانے والے ہیں, وہ بھی اسی طرح مرچ مسالہ لگا کے یہ سارا کچھ کریں گے؟ نہیں میرا خیال ہے اس میں پولیٹیکل جو پاور دیٹ ویز ہیں ان کا جو پولیٹیکل کلچر انہوں نے پروموٹ کیا ہے اس ملک میں, اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اس طرح کی صحافت ہونے میں, جس طرح کی جو صحافت ہو رہی ہے اس میں وہ پاور دیٹ بی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. انہوں نے یہ پولیٹیکل انسرٹینٹی کا کلچر پروموٹ کیا ہے اس ملک میں. عمر صاحب لیکن عمر یہ تو ہماری ذمہ داری ہے نا بطور صحافی کہ ہم یہ کلیئرٹی دیں لوگوں کو. یار مبشر صاحب ہم اب 25-26 سال سے کیا کر رہے ہیں یار, وہی کلیئرٹی دینے کی تو کوشش کر رہے ہیں. مبشر صاحب میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس پہ, اور میرے خیال سے عمر صاحب بھی بس چند لمحوں میں اتفاق کرنے والے تھے. صرف ایک چیز میں آپ کو چھوٹی سی بتا دوں کہ دیکھیں کل نون لیگ نے اس سارے سینیریو کو اتنا میڈیا نے ہائپ کریٹ کی کہ نون لیگ بھی پریشان ہو گئی, حکومت بھی پریشان ہو گئی. انہوں نے وہاں کنٹینر رکھوا دیے پنڈی میں, حالانکہ سب کو پتا تھا کہ شیخ رشید اور جو ہے طاہر القادری کتنے ایک بندے لے کے آ سکتے ہیں اور وہ کیا کریں گے, سب کو پتا تھا. مبشر صاحب آج سارے جو ہے نا, سوری بس جسٹ ون لاسٹ تھنگ, آج سارے حکومتی منسٹر کہہ رہے ہیں جی شیخ صاحب کو باہر ہی نہیں آنا چاہیے, وہ تو بندے ہی نہیں اکٹھے کر سکے. تو بھائی تم نے کیوں کنٹینر رکھے تھے؟ یو آلسو اوور ریئیکٹڈ نا, دا گورنمنٹ اوور ریئیکٹڈ. بالکل ٹھیک بات ہے. مبشر صاحب آپ کے شکر گزار ہیں, آپ ضرور اپنے شو میں وائس آف ریزن تو ہیں اور باقیوں کے لیے بھی آئی تھنک ایک ریشنل اور بالاواز ہیں. تھینک یو فار جوائننگ اس. شو کے آخری حصے میں بات کریں گے فرانس کے کچھ ثقافتی مسائل پر اور کیا ان میں سے حل نکل سکتا ہے. مغرب کی طرف کیا ہمیں فوکس کرنا چاہیے. عمر صاحب بات ہوگی برکینی پہ, وہ ایک بالکل بڑا انٹرسٹنگ ایشو ہے, ایک کنزرویٹو مسلم سیگمنٹس کے لیے ایک
स्विमिंग गारमेंट है. राइट आफ्टर दिस. जी वेलकम बैक टू दो राय. फ्रांस में मौजूए बहस फिर से बुरकीनी, क्या मगरब के लिए कोई सबक है? उमर साहब, ये जो एक फ्रांस में जो आपको नज़र आ रहा है बुरकीनी के मुतल्लिक, लोग ये कह रहे हैं कि दिस इज़ पार्ट ऑफ अ फार लार्जर राइट विंग ट्रेंड. इंग्लिस्तान में अगर आप देखें तो डेविड कैमरन ने कहा कि जी हम मल्टीकल्चरलिज्म के ख़िलाफ़ तो नहीं, लेकिन बात उन्होंने की एक कौम की, वन नेशन. उनकी तकरीर थी वन नेशन. डेविड कैमरन इज नॉट राइट ऑन द राइट ऑफ सेंटर और नो नहीं देखें सर, बात सुने. डेविड कैमरन पॉलिटिकली राइट, सोशली सेंटर लेफ्ट. एक फाइन लाइन है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि डेविड कैमरन राइट नहीं है, कंजर्वेटिव पार्टी राइट नहीं है सर. यूरोपियन सोसाइटीज़ जो हैं उसमें जो लिबरल्स हैं ना जी, वो भी अब इस्लामोफोबिया प्रीच कर रहे हैं. नहीं, इस पे तो मैं ज़रूर इख्तिलाफ करूँगा. लिबरलिज्म से क्या मुराद है सर? अगर आप लिबरलिज्म कह रहे हैं, यहाँ हरसी अली वाली लिबरलिज्म, या वो जो नेदरलैंड्स में अब फार राइट की तरफ से वो आ रहे हैं, वो भी बात सोशल लिबरलिज्म की करते हैं. हमें शायद इसमें ज़रूर फ़र्क लाना चाहिए कि समाजी लिबरलिज्म और सियासी लिबरलिज्म, इसमें से फ़र्क करें. फ़र्क है, बड़ा वाज़े फ़र्क है. अब अगर आप कहते हैं कि जी ये जो सब जो बुरकीनी के ख़िलाफ़ जो सारे बात कर रहे हैं ये समाजी लिबरल हैं, ये गलत होगा. ये एक उसको सियासी एक रंग दे के ये कह रहे हैं कि जी बुरकीनी जो है वो एक जुल्म की अलामत है. इतना सा कह रहा था कि अगर फ्रांस में आप देखें, फ्रांस में बुरकीनी का इशू देख लें आप, जो वहाँ के लिबरल पॉलिटिशियंस हैं, मुझे उनमें से बहुत से उनके नाम नहीं आते, लेकिन ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जो द लिबरल पॉलिटिशियंस जो हैं वो भी तकरीबन वही पोजीशन ले रहे हैं बुरकीनी पे जो एंटी इमिग्रेशन राइट विंगर्स ले रहे हैं. एग्जैक्टली लिबरल्स भी वही. लेकिन मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी ऑब्जर्वेशन मुस्लिम ख़वातीन के हवाले से करना चाहता हूँ कि मैं पिछले दिनों एक स्टोरी कर रहा था कुछ ये इस्लामिस्ट जो मूवमेंट्स हैं पाकिस्तान में उनके हवाले से. मैंने एक पाकिस्तानी फ़ीमेल प्रीचर को फ़ोन किया और मैंने कहा मैं आपको इंटरव्यू करना चाहता हूँ, और इंटरव्यू में आपसे इंटरव्यू करना चाहता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ. तो उन्होंने कहा जी कि मैं तो, आप मेरे लिए नामहरम हैं और मेरे साथ आपका आवाज़ का भी पर्दा है, तो इसलिए मैं तो आपसे बात भी नहीं कर सकती. एक तो ये रवैया. लेकिन उमर साहब, वो जो उन्होंने उस हद तक बात कर ली थी, क्या उसमें वो पर्दे के बाहर नहीं बात कर रही थी? बाल उन्होंने मुख्तसर सी मेरे से बात की, उन्होंने कहा जी मैं आवाज़ का भी पर्दा है, मैं आपसे बात भी नहीं कर सकता. चले ठीक है. लेकिन दूसरी तरफ ये रवैया है बुरकीनी वाला कि ख़वातीन. उमर साहब ये तो वाज़ेह था कि आप गैर महरम तो थे. हाँ नहीं, गैर महरम तो थे. ये तो नहीं गैर महरम तो था मैं, लेकिन मसला ये है कि वो अब देखें ना, फ्रांस में ख़वातीन बुरकीनी पहन रही हैं, वो असिमिलेट कर रही हैं, बाहर जा रही हैं उस पे कोस्ट पे स्विम कर रही हैं, वो यूनिफॉर्म वो पहन के. और उमर साहब, तो ये एक खातून ने मॉडर्निटी की तरफ एक मूव तो आप उसको कह सकते हैं. उमर साहब, जिस शख्स ने बुरकीनी को, मैं खैर लफ्ज़ इजाद का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, चलें उसको इन्वेंट तो किया ना, चलें किया इजाद ही किया, उसको मेन स्ट्रीम किया और उसको प्रोडक्शन लाइन्स के ज़रिए उन्होंने दिखाया सबको. उन्होंने कहा कि जब मैं इस बुरकीनी को इजाद कर रही थी तो मैं लिबरेट कर रही थी, आज़ाद कर रही थी मैं. तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ी खूबसूरत बात नहीं, लेकिन कि अगर ये ख़वातीन पै दर पै हमले हुए हैं ना फ्रांस में, इंग्लैंड में और दूसरे शहरों में, उसके बाद मल्टी कल्चरलिज्म के ख़िलाफ़ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है यूरोपियन सोसाइटीज़ में, जिसको स्पीयर हेड तो एक्सट्रीम राइट ही कर रहा है,
لیکن لبرلز پیچھے نہیں ہیں. لیکن عمر صاحب، اور حالانکہ مجھے پتہ ہے آپ اس ایکسپریشن سے اکثر اختلاف کرتے ہیں، میں نے کل بھی کہا اور پرسوں بھی کہا، اس میں بھی سر ایک احساس محرومی ہے سر. اس میں اگر آپ فرانس جائیں سر، فرانس آپ کو پتہ ہے کچھ دیر سے تو نہیں، کافی دیر سے ایک کلونیل پاور بھی تھی جو اب شاید لوگ بھول گئے. الجیرین سر، الجیرین جو فرینچ الجیرین کمیونٹی ہے جو پیرس کے باہر سے انتہائی عجیب و غریب قسم کے گیٹوز میں برا حال ہے سر ان کا. اگر آپ جائیں، اور وہ فرینچ بھی نہیں بولتے، اور ان کا ایک عجیب طرح کا ویریئنٹ وہاں بن گیا ہے الجیرین اور موراکن امیگرنٹس کا، جو نہ فرانسیسی میں بات کرتے ہیں نہ عربی میں بات کرتے ہیں. ان کا اپنا ایک سب ڈائلیکٹ ہے وہاں سے. تو آپ جب تک ان لوگوں کو اسیمولیٹ نہیں کریں گے، آپ ان کو اس طرح باہر رکھیں گے. سارکوزی جو ان کا سابق صدر ہے، ان کی جو ان کے بارے میں سر سٹیٹمنٹس ہیں، میں سمجھتا ہوں بہت ہی قابل مذمت ہیں کہ آپ کس طرح اپنے سب سے غریب اور سب سے ایلینیٹڈ طبقے کو بار بار دھکا دے رہے ہیں آپ ان کو گلے لگائیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں اس میں یہ پرابلم ہے نا کہ وہ ویسٹرن سوسائٹیز میں اب یہ بڑی اسٹرانگ موومنٹ ہے کہ بھئی اگر آپ نے ہماری سوسائٹی میں رہنا ہے تو ہماری لینگویج بولنی پڑے گی، ہمارے کلچرل ویلیوز کو سمجھنا پڑے گا. ضرور آپ یہ بڑی فیئر ڈیمانڈ ہے، یہ انفیئر نہیں ہے. ثقافت بھی سمجھیں، آپ ان کی زبان کو بولنا بھی سیکھیں. لیکن جس طرح آپ نے بات کی عمر صاحب، میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں سر، اور بڑی خوشی سے میں اختلاف کرتا ہوں. کس بارے میں؟ کہ یہ ان فرانسیسی خواتین جو تھیں، فرینچ مسلم خواتین جو تھیں، وہ اسیمولیٹ کرنا چاہ رہی تھیں، برکینی پہن کے اسیمولیٹ ہی کر رہی تھی نا سر، اوپن ایئر اوپن واٹر اس میں جا رہی تھیں. وہ یہ بھی ایک کنزرویٹو مسلمان سیگمنٹ کے لیے ایک قدم وہ بڑھا رہی ہیں. ٹھیک، تو اگر کوئی آپ کے قطرہ دریا ضرور، لیکن قدم در قدم اگر کوئی قریب آ رہا ہے تو آپ گلے لگائیں. رائٹ جو ہیں وہ اس برکینی کو ویسٹرن ویلیوز کے خلاف ایک چیلنج کے طور پہ لے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک بڑا پرانا ٹریڈیشن ہے کہ خواتین جو ہیں وہ لبریٹڈ ہیں. لیکن ہمارے حساب سے یہ جو ہے یہ اسی کے ذریعے ہی اپنے آپ کو آزاد کر رہی تھیں. جو ان کا جنہوں نے ایجاد بھی کیا وہ بھی یہی کہہ رہی تھیں کہ یہ ایک آزادی کی علامت ہے. میں ان کو ویسٹرن جو لبرلز اور ویسٹرن ایکسٹریم رائٹ جو ہے وہ اس کو اس طرح نہیں لے رہے. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. آج کا ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے ضرور آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں. اگلے ہفتے تک مجھے اور عمر فاروق صاحب کو اجازت دیں. اللہ حافظ.